آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے تحت کرمنل ڈیفیمیشن کے قانون کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر سیکشنز 499 سے 502 کا۔ یہ تجزیہ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اسے قانونی مشورہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے آئیے ڈیفیمیشن کی عمومی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ آکسفورڈ لینگویجز کے مطابق یہ کسی شخص کی اچھی شہرت کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور ہے جو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 499 کرمنل ڈیفیمیشن کی قانونی تعریف فراہم کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کسی شخص کے بارے میں کوئی امپیوٹیشن یعنی الزام یا بیان بنانا یا شائع کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے یا اس علم کے ساتھ کہ اس سے نقصان پہنچے گا۔ کرمنل ڈیفیمیشن کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کلیدی قانونی عناصر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس جرم کے 5 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا، امپیوٹیشن یعنی کوئی الزام یا بیان۔ دوسرا، اس بیان کا کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنا۔ تیسرا، اظہار کا طریقہ جو بولے گئے یا لکھے گئے الفاظ، اشاروں یا تصاویر کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ چوتھا، پبلیکیشن، جس کا مطلب ہے کہ بیان کو متاثرہ شخص کے علاوہ کم از کم کسی ایک اور شخص تک پہنچایا گیا ہو۔ اور پانچواں، ساکھ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ یا علم۔ کرمنل ڈیفیمیشن ثابت کرنے کے لیے ان 5 عناصر کا ایک ساتھ موجود ہونا لازمی ہے۔ سیکشن 499 کی چوتھی وضاحت بتاتی ہے کہ کسی کی ساکھ کو نقصان کب سمجھا جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی امپیوٹیشن کسی کے اخلاقی یا ذہنی کردار کو کم کرے، اس کی ذات یا پیشے کے حوالے سے اس کے کردار کو گھٹائے، اس کی مالی ساکھ کو نقصان پہنچائے یا یہ تاثر دے کہ اس کا جسم کسی قابل نفرت حالت میں ہے۔ تو کس کی ڈیفیمیشن کی جا سکتی ہے؟ قانون کا دائرہ صرف زندہ افراد تک ہی محدود نہیں، ایک کمپنی یا کسی ایسوسی ایشن کی بھی ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی مرحوم شخص کے بارے میں دیا گیا بیان بھی ڈیفیمیشن کے زمرے میں آ سکتا ہے، اگر اس کا مقصد اس کے خاندان کے جذبات کو مجروح کرنا ہو۔ سیکشن 499 میں 10 ایکسیپشنز یعنی استثناءات بھی شامل ہیں۔ یہ ساکھ کے تحفظ اور اظہار رائے کی آزادی کے درمیان توازن قائم کرتی ہیں۔ یہ استثناءات ڈیفیمیشن کے الزام کے خلاف قانونی دفاع کے طور پر کام کرتی ہیں۔ پہلی استثناء سچائی کے دفاع سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی امپیوٹیشن سچ ہو اور اسے عوامی بھلائی کے لیے شائع کیا جائے تو یہ ڈیفیمیشن نہیں ہے۔ اس دفاع کے لیے 2 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اول، بیان کا سچ ہونا اور دوم، اس کی اشاعت کا عوامی مفاد میں ہونا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صحافی ایک سرکاری اہلکار کے غبن کے بارے میں ایک سچی رپورٹ شائع کرتا ہے تو چونکہ یہ انکشاف عوامی بھلائی کے لیے ہے، یہ پہلی استثناء کے تحت آئے گا اور اسے ڈیفیمیشن نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری استثناء سرکاری ملازمین کے عوامی طرز عمل پر رائے کے اظہار کو تحفظ دیتی ہے۔ اس کے تحت کوئی بھی شخص کسی سرکاری ملازم کے سرکاری فرائض کے انجام دہی پر گڈ فیتھ یعنی نیک نیتی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ قانون میں نیک نیتی کا مطلب ہے کہ یہ رائے ایمانداری اور احتیاط سے بغیر کسی بدنیتی کے دی گئی ہو۔ مثلاً ایک اخبار کے اداریے میں ضلعی مجسٹریٹ کے سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات پر تنقید کی گئی ہو کہ وہ غیر منظم تھے۔ اگر یہ رائے نیک نیتی پر مبنی ہے تو اسے دوسری استثناء کے تحت تحفظ حاصل ہوگا۔ تیسری استثناء کا دائرہ کار اور بھی وسیع ہے۔ یہ کسی بھی عوامی مسئلے سے متعلق کسی بھی شخص کے طرز عمل پر نیک نیتی سے دی گئی رائے کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف سرکاری ملازم تک محدود نہیں ہے۔ چوتھی استثناء کے مطابق کسی بھی عدالت کی کارروائی یا اس کے نتیجے کی کافی حد تک سچی رپورٹ شائع کرنا ڈیفیمیشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ پانچویں استثناء کسی ایسے کیس پر رائے کے اظہار سے متعلق ہے جس کا فیصلہ عدالت کر چکی ہو۔ اس کے تحت کیس کے میرٹ پر یا اس میں شامل گواہوں اور دیگر افراد کے کردار پر نیک نیتی سے دی گئی رائے ڈیفیمیشن نہیں ہے۔ چھٹی استثناء کسی بھی عوامی کارکردگی جیسے کہ کوئی کتاب، فلم یا تھیٹر پرفارمنس پر نیک نیتی سے کی گئی تنقید کو ڈیفیمیشن سے بچاتی ہے۔ ساتویں استثناء اس سرزنش کو تحفظ دیتی ہے جو کوئی شخص کسی دوسرے پر قانونی اختیار رکھتے ہوئے نیک نیتی سے کرتا ہے، جیسے ایک جج وکیل کی یا ایک استاد طالب علم کی سرزنش کرے۔
8ویں استثنا کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف کوئی الزام نیک نیتی سے کسی ایسے فرد کے سامنے لگایا جائے جو اس ملزم پر قانونی اختیار رکھتا ہو تو یہ ڈیفیمیشن نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے کسی بچے کے رویے کی شکایت اس کے والد سے کرتا ہے تو یہ 8ویں استثنا کے تحت آئے گا، کیونکہ والد کو اپنے بچے پر قانونی اختیار حاصل ہے۔ 9ویں استثنا اس امپیوٹیشن کو تحفظ دیتی ہے جو کسی کے اپنے مفاد، کسی دوسرے شخص کے مفاد یا عوام کی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے لگایا گیا ہو۔ اس کی ایک عام مثال ایک دکاندار ہے جو دوسرے دکانداروں کو جعلی کرنسی استعمال کرنے والے گاہک کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ چونکہ یہ بیان اپنے اور دوسروں کے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے نیک نیتی سے دیا گیا ہے، یہ 9ویں استثنا کے تحت محفوظ ہوگا۔ 10ویں اور آخری استثنا اس احتیاطی تنبیہ سے متعلق ہے جو کسی شخص کی بھلائی یا عوام کی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے جرم کی سزائیں کیا ہیں۔ یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز 500، 501 اور 502 میں بیان کی گئی ہیں۔ سیکشن 500 کے مطابق ڈیفیمیشن کے جرم کی سزا 2 سال تک قید سادہ، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 501 جان بوجھ کر ہتک آمیز مواد چھاپنے یا کندہ کرنے پر بھی یہی سزا مقرر کرتی ہے، اور اسی طرح سیکشن 502 کے تحت ایسا مواد جان بوجھ کر فروخت کرنے کی سزا بھی 2 سال تک قید سادہ، جرمانہ یا دونوں ہے۔